औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आप टकराव देख रहे हैं, मैं उल्फत मुग़ल हूँ। क्या मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो गई है? क्या मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून को माफ़ कर दिया है? और दूसरी आज हमारे पास खबर ये है कि ये रियासत जो मज़ालिम ढा रही है और रियासत के रहने वाले जिस दरिंदगी और हमानियत का सबूत दे रहे हैं, कहीं कुदरत हम सब पर वो अजाब न नाजिल कर दे जो हमारे वहम गुमान में नहीं है। आज थाना गालिब मार्केट की हदूद में एक नौमौलूद बच्ची को चलते मोटरसाइकिल से फेंक दिया गया और वो बच्ची मौका पर जहाँ भाग हो गई। ये दो खबरें आज दोनों इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ है। ये आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब को नैब अदालत ने उनका जो दायमी वारंट गिरफ़्तारी था उसको मुअत्तल कर दिया है। यूँ समझे कि इसहाक़ डार साहब को अब वतन वापसी का परवाना मिल गया है। इसहाक़ डार साहब से मुतालिक बहुत सारी चहमगोइयाँ चलती रहीं, उनके कुछ बयान हल्फी और कुछ उनके जो स्टेटमेंट थे अदलिया के सामने, वो भी आपके सामने आए, जिसको बाद में डिनाइल दे दिया गया था। असल इशू ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील पक्की हो गई है, सारे मामला तय कर दिए गए हैं और मुस्लिम लीग नून को सारे जो उन पर मुबैना जराइम थे वो माफ़ कर दिए गए हैं, और क्या मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट को वो ज़्यादतियाँ, वो नाइंसाफ़ियाँ जिनका वो ख़ुद गिला करते थे, उन्होंने उनको बख्श दिया है। रियासत कहाँ खड़ी होती है? असल सवाल ये है कि क्या इसहाक़ डार साहब बेगुनाह थे और उनको सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया गया? उनको इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया गया कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े बाएतमाद साथी थे, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी थे, इसलिए उनको निशाना बनाया गया, उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए और ये मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया कि इसहाक़ डार साहब वो शख्स हैं जिन्होंने इस मुल्क की माइशत को तबाह बर्बाद कर दिया है, जिन्होंने इस मुल्क की चूल्हे हिला के रख दी हैं। आज कहा जा रहा है कि नहीं, इसहाक़ डार साहब वो पवित्र और पाक शख्सियत हैं जो इस मुल्क की माइशत और इस मुल्क की फंसी कश्ती को इस मझधार से निकालने का बेहतरीन फ़न और हुनर जानते हैं। क्या कमाल करते हैं साहब आप। ये 22 करोड़ अवाम क्या वाकई आपको इतने बेवकूफ़ समझते हैं? आप इनको, यही आपको नज़र आते हैं? जिसको आप अपनी लॉन्ड्री में धो दें वो पाक पवित्र और साफ़ हो जाता है, और जिसको आपके कारखाने से दाग लग जाए वो चोर, डाकू और लुटेरा बन जाता है। ये क्या मजाक है साहब। बस कीजिए, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के साथ और इस वतन अजीज़ के साथ इस तरह का खेल और मजाक अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मुल्क जितना आपका है उतना हमारा है। ये हम सब का मुल्क है। या तो इस बात को तय किया जाए कि इसहाक़ डार साहब बेगुनाह और बेकसूर थे, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई, या फिर ये कहें कि इसहाक़ डार साहब पर जो इल्ज़ामात थे वो बिल्कुल दुरुस्त और ठीक थे, बस हमारी मर्ज़ी, जो चाहे हमारा करिश्मा साज करे, हमने डार साहब को माफ़ कर दिया। आप कौन होते हैं पूछने वाले? साहब हम सवाल भी नहीं करेंगे, चुप करके बैठे रहेंगे। लेकिन बज़ाहिर हम चुप कर जाएंगे, लेकिन ये दौर अब चुप रहने वाला दौर नहीं है। सवाल होंगे, जवाब भी आने चाहिए, और एक दिन हर सवाल का जवाब भी मिलेगा। दूसरी बात यह कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान लंदन में होने वाली मुलाकात में ये बात तय पाई थी कि इसहाक़ डार साहब वतन वापस आएंगे, क्योंकि जो तरमीम की गई एहतसाब के हवाले से, उसमें इसहाक़ डार समेत कई सारे लोग जो हैं वो यूँ पलक झपकते ही पाक साफ़ हो गए, वो बड़े पाक और पवित्र हो गए। मैं पहले कह रहा हूँ, इस मुल्क का निज़ाम अब ठीक करना होगा। जब आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं तो आप एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। कभी मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए, उन्हें सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, आसिफ अली ज़रदारी को मिस्टर 10% करार दिया गया। कभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मोदी का यार कहकर पुकारा।
اور یہ پکارا کہ ان کی گردن میں سریہ ہے۔ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ یہ سریہ جب تک نہیں نکلے گا اور یہ سریہ ہم ہی نکالیں گے۔ تو یہ کیا مذاق اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ یہ محض الزامات ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی نہیں کی جانی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب 3 بار اس قوم کے لوگوں کا ووٹ لے کر منتخب ہوئے، تینوں بار انہیں اپنے مدت اقتدار پوری نہیں کرنے دی گئی، یہ بھی ظلم و زیادتی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب باہر چلے گئے، کوئی ان کو لے کے آنے والا نہیں تھا، عدالتیں ان کو بلاتی رہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری ہوتے رہے، ان کی جائیدادیں کرکی ہوتی رہیں، ان کی جائیدادیں نیلام ہوتی رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اسی کو کہتے ہیں ظلم کا نظام۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ 75 سالوں میں آپ نے قدرت کے اس بنیادی اصول کے ساتھ ٹکرا کے دیکھ لیا ہے۔ آپ بس کر دیں قبل اس کے کہ قدرت کا عذاب ہم سب پر نازل ہو، کیونکہ ہم ظلم کے نظام کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر تو ہے کہ کوئی کفر کا نظام ہی ہم پر لاگو کر دیں، کوئی کافر حکمران آ کے بیٹھ جائے جو غیر مسلم ہو، کیونکہ وہ چل سکتا ہے، ظلم نہیں چل سکتا۔ یہ ظلم ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو چور بنا دیں، اور یہ بھی ظلم ہے کہ آپ کسی چور کو بے گناہ اور پوتر کر کے پھر اس کو قوم کے مسلط کر دیں۔ پہلے یہ طے کریں کہ اسحاق ڈار صاحب مجرم ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں، اس ملک کی چولوں کو ہلانے والے ہیں، یا پھر اسحاق ڈار صاحب ایماندار، دیانتدار، شریف النفس، عزت دار اور صاف ستھرے انسان ہیں جن پر محض یہ سیاسی الزامات لگائے گئے تھے۔ صاحب ان سوالات کا اگر جواب نہ آیا تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ اپنی مرضی 22 کروڑ عوام پر مسلط کرتے ہیں۔ پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، وہ JIT، وہ ایون فیلڈ ریفرنسز جیسے کیسز، آپ نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ایک خاتون، ایک بیٹی کو آپ نے باپ کے سامنے گرفتار کر کے جیل میں قید و بند میں رکھا، اور پھر انہیں ایسی موت کی چکی میں، ان کو ایسی چکی میں رکھا جہاں پر بڑے کرمنل اور سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے مریم نواز شریف کو رکھا۔ آپ نے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کو جیل کی چکی میں رکھا، آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بلا وجہ گرفتار کر کے رکھا۔ یا تو یہ مانے کہ یہ سب ان کے ساتھ ظلم و زیادتی تھی، میں سیاسی اختلاف تھا، وہ ہماری بات نہیں مانتے تھے، ہمارے سامنے نظریں اٹھا کے بات کرتے تھے، ہم نے ان کو عبرت بنایا۔ آج وہ ہمارے سامنے آنکھیں جھکا کے کھڑے ہیں، بڑے اچھے بچے کی طرح ہماری بات مان رہے ہیں، ہم نے انہیں پھر سے گلے سے لگا لیا۔ عمران خان صاحب کا بھی ہمارے لاڈلے ہوا کرتے تھے، بڑی محبت تھی ہمیں ان سے، بڑا پیار تھا ہمیں ان سے، بڑا انس تھا ہمیں ان سے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے انہیں اقتدار سے اٹھا باہر کیا۔ کہاں گئے 22 کروڑ عوام؟ کہاں گیا ووٹ؟ کہاں گئی جمہوریت؟ کہاں گئی وہ سب کچھ جو چاہے آپ کا کرشمہ ساز کرے؟ بس کریں پلیز، اس بات کو پہلے یہ ریاست تسلیم کر لے کہ اسحاق ڈار صاحب پر زیادتی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، ہم ان سے معذرت کرتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، وہ صاف ستھرے انسان تھے، اس لیے وہ واپس آئیں، اس ملک کی خدمت کریں، اس ملک کی معیشت کو بہتر کریں، سارا آنکھوں پر۔ لیکن اگر آپ سوال کا جواب نہیں دیں گے تو شک و شبہ ضرور رہے گا کہ آپ خود اس ملک کے معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ تھانہ غالب مارکیٹ میں آج چلتی موٹر سائیکل سے ایک نومولود بچے کو پھینک دیا گیا، سڑک پر پھینکا گیا، بچے کا سر کھل گیا اور بچہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ معصوم بچہ تھا، 1 دن یا کچھ گھنٹوں کی اس کی پیدائش ہوئی تھی، چند گھنٹے دنیا میں سانس لینے کے بعد اس ظالم دنیا نے، اس ظالم سماج میں اس معصوم بچے کی جان لے لی۔ صاحب آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں، میں بھی اتنا ہی مجرم ہوں کہ ہم کس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب چلتے بچوں کو، اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی وجہ ان کی غربت تھی، مہنگائی تھی، ان کی بے روزگاری تھی، ان کے پاس پہلے بھی اولاد تھی، زیادہ تھی جن کی وہ پرورش نہیں کر سکتے تھے، یا پھر اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی۔ جو بھی تھا، ایک معصوم کی جان لی گئی ہے۔ آج پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے، اور وہ بھی لاہور کی سڑک پر، وہ بھی گلبرگ جیسے علاقے میں، کہ ایک معصوم بچے کو چلتی موٹر سائیکل سے پھینک کر اس کی جان لے لی گئی۔
مقدمہ درج ہو گیا ہے، FIR درج ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک پولیس کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ اس معصوم بچے کو چلتی موٹر سائیکل سے پھینکنے والے کون تھے۔ ایک خاتون تھی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، مرد تھا جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ انہوں نے اس چلتی موٹر سائیکل سے اس بچے کو پھینک کر مار دیا۔ اس طرح کے ظلم کرنے کے بعد ہم خدا کی رحمت کے امیدوار ہوں تو ہماری غلط فہمی ہے۔ وہ عادل ہے، وہ وحدہ لا شریک بے مثل اور بے مثال ہے، وہ عادل ہے۔ اس طرح کے مظالم ڈھانے کے بعد آپ خدا سے اس کی رحمت کی توقع کریں گے تو یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ آپ اس کی مخلوق کو سانس بھی نہ لینے دیں، چند گھنٹے اسے جینے کا رائٹ بھی نہ دیں اور پھر اس سے رحمت طلب کریں، تو یہ ناانصافی ہے۔ اپنے اعمال پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا، اور خدا کے لیے آپ اس کو کسی یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دیتے۔ عیدی کا جھولا لگا ہوا ہے اور دیگر بہت سارے خیراتی ادارے ہیں جن کے جھولے لگے ہوئے، اس معصوم کی جان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جو بھی تھا معاشرتی جبر تھا، معاشی جبر تھا، معاشرتی جبر تھا، جو بھی تھا ایک بات طے کر لے، چاہے اس ماں کو معاشی مشکلات اور مسائل تھے، یا اس ماں کے سامنے معاشرے کا جبر، معاشرے کے طنز تانے اور تشنے تھے، یا پھر اس ماں کے سامنے کچھ بھی تھا، وہ بچہ مر گیا ہے لیکن وہ ماں جہاں بھی ہوگی ابھی بھی تڑپ رہی ہوگی، کیونکہ مامتا تو مامتا ہوتی ہے۔ پلیز خدا کے لیے اپنے بچوں کو یوں نہ ماریں، یوں اس ملک پر، اس معاشرے پر ظلم نہ کریں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو یوں سڑکوں پر چلتی موٹر سائیکلوں سے پھینک کر آپ ان بچوں کو مار دیں۔ اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر کوئی مجرم تھا، کوئی قصوروار تھا، کوئی گنہگار تھا تو وہ بڑوں کا قصور تھا، اس معصوم جان کا کوئی قصور نہیں تھا جو بلا وجہ آج لاہور کی سڑک پر قتل کر دی گئی۔ خداوند کریم ہمیں راہ راست پر لے آئے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، احترام انسانیت سکھائے، کیونکہ یہ دنیا 4 دن کی دنیا ہے، پھر ہمیشہ بادشاہت اس رب کائنات کی ہے جہاں پر مجھے اور آپ کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔